السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 54 ایپیسوڈ نمبر 54 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے درس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 153۔ مقدس نقاب پوش۔ مدینہ منورہ مقدس و مطہر شہر رحمت ہے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہیں۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے۔ ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما ہیں۔ اسی آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے۔ گلی کوچے اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آ رہی ہے، میرے خیال سے صاحب خانہ بھی جاگ رہے ہیں۔ ساتھی جواب دیتا ہے، ہاں حضور ایسا ہی ہے، سنیے بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو کہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی خاموش ہو کر مکان کی آواز کو سننے لگتے ہیں۔ انہوں نے سنا مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک بچہ، امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی، ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ، امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دے، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہانڈی کو خوب پکا دے تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں کہتی ہے، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش کو اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ عورت بولی، تم کون ہو، میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش کہتا ہے، بہن میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت نے کہا، بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر تم بھلا کیا کر لوگے؟ اگر تم سن بھی لوگے تو میرا کیا فائدہ، اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش نے کہا، بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت نے کہا، میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں، حیران ہوں اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، چھوڑو اس قصے کو، میرے زخمی دل کے ٹاکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش نے کہا، بہن میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت نے کہا، اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت اور خدمت کے لیے
مسند خلافت پر بیٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقے سے ہیں۔ آج یہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا دیا ہے۔ ہنڈیا میں صرف پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ ان کو یوں ہی تسلی دیتے دیتے صبح ہو جائے۔ صبح پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ دیکھیں گے۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں کہنے لگا، بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں نہیں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا؟ عورت کہنے لگی، واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت اور خیال رکھنے کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبرگیری تک نہیں کی۔ کل میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ سن کر رونے لگا، فوراً مکان سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے وہ اندر داخل ہوا۔ بوری کو پیٹھ سے اتارا، کپڑے جھاڑے، اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا لایا ہوں۔ ساتھی نے کہا، حضور میں نے عرض کیا تھا کہ بوری میں اٹھاتا ہوں، مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہ فرمایا۔ نقاب پوش نے کہا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا مناسب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت نے کہا، بھائی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان معلوم دیتے ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر میں نے ناحق تمہیں پریشان کر ڈالا۔ نقاب پوش نے کہا، ان باتوں کو رہنے دیجئے، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی اسے گوندا، خود آگ جلائی۔ ساتھی کا بیان ہے، چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود اسی فرشتہ خصلت انسان نے پکائی، پھر ان بچوں کو کھلائی، پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی یعنی ہنسی مذاق کی باتیں کی، پھر انہیں خوب ہنسایا۔ کہا، میں چاہتا ہوں جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا انہی آنکھوں سے انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی، اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال ہی کر دیا، ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش نے کہا، کیا واقعی تم مجھ سے خوش ہو بہن؟ عورت نے کہا، خدا گواہ ہے میں تم سے بہت خوش ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دیں، کل قیامت کے دن اس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں۔ عورت نے کہا، تمہیں امیر المومنین سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ نقاب پوش نے کہا، تم پہلے اسے معاف کر دو، پھر میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت نے کہا، اچھا میں اسے تمہاری خاطر معاف کر دیتی ہوں، مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بیٹھائے۔ نقاب پوش کہنے لگا، تو سنو بہن، تمہاری یہ دعا بھی بیکار نہیں گئی۔ عورت نے کہا، وہ کیسے؟ نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ عورت حیران ہو کر کہتی ہے، اے امیر المومنین، یہ آپ ہیں؟ اللہ اکبر۔ سبق: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔ پھر جو حضرت عمر فاروق اعظم سے راضی نہیں وہ گویا خدا کی رحمت سے راضی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔